والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بآواز بلند مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ الاسلام پیش فرمائیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. احباب وقار اللہ رب العزت کے پاک گھر میں ہم حاضر ہیں. اہل اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے آج اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. اہل اللہ موجود ہیں. میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھوں گا کہ اہل اللہ کو یہ مقام کیسے نصیب ہوا کہ صدیاں بیت چکی ہیں. حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 571 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا. آپ حسنی اور حسینی سادات میں سے ہیں. 900 سال ہو گئے ہیں. آخر وہ کون سا راستہ تھا جس پر وہ چلے؟ آج ہم ہزاروں میل دور بیٹھ کر اور تقریباً 900 سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے نام کا ذکر بلند کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کی روح کو ایثار ثواب کرتے ہیں. تو احباب وقار تصوف کی علماء کرام نے بہت ساری تعریفات لکھی ہیں. 1000 سے زائد تعریفات لکھی ہیں تصوف کو ڈیفائن کرنے کے لیے. اس میں سے 2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بعض علماء نے کہا کہ تصوف یہ ہے الدخول فی کل خلق سنی والخروج من کل خلق دنی. تصوف یہ ہے کہ بندہ انسان اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاقی اقدار سے مزین کر لے. والخروج من کل خلق دنی، اور بندہ انسان ہر گھٹیا کام سے دور ہو جائے. اور احباب وقار اسی تصوف کو ایک اور مفہوم کے اندر بعض صوفیاء نے یہ بیان کیا کہ تصوف ہے التخلیہ والتحلیہ. 2 الفاظ کے اندر تصوف کی تعریف کی ہے. التخلیہ کہتے ہیں خالی کرنے کو اور التحلیہ کہتے ہیں مزین کرنے کو. انسان جب گھر کے اندر اس کی چمک دمک کا جب اہتمام کرتا ہے تو پہلے اس کو صاف کرتا ہے اور پھر اس کو مزین کرتا ہے. تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسان کا وجود بھی ایسے ہے کہ پہلے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے خالی کرے اور پھر اللہ کے ذکر سے اس کو مزین کرے. اور یہی مفہوم احباب وقار امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء علوم الدین کے اندر ذکر فرمایا. آپ نے اس کے 4 چیپٹر قائم کیے: عبادات، اعداد، مہلکات اور منجیات. اور یہ تیسرا اور جو چوتھا چیپٹر ہے، جو باب ہے، مہلکات، وہ چیزیں جو بندہ انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، احباب ذکر جو جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہیں. جب صوفیاء کی بارگاہ میں انسان جاتا ہے وہ تخلیہ کراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جو تمہیں جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہیں ان سے بچ جاؤ، ان سے رک جاؤ. اور پھر آخری چیپٹر ذکر کیا آپ نے فرمایا المنجیات، وہ چیزیں جو بندہ انسان کو نجات دلاتی ہیں، جو بندہ انسان کو جنت میں داخل کرتی ہیں. صوفیاء فرماتے ہیں کہ ان چیزوں سے اپنے وجود کو مزین کر لو. اور احباب وقار ہم اہل اللہ کو ماننے والے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مذہبنا ھذا مقید بالکتاب والسنہ. فرمایا ہمارا جو راستہ ہے صوفیاء کا
ہمارا جو طریق ہے وہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول سے مزین ہے۔ اور حضرت بایزید بستامی نے فرمایا کہ اگر تم کسی شخص کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو، خلاف عادت کام کرتے ہوئے دیکھو، تو کبھی بھی دھوکے کا شکار نہیں ہونا، دیکھنا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کتنا پابند ہے۔ اور حضرت سعد بن عبداللہ التستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عظیم صوفی بزرگ، آپ نے تصوف کی تشریح اس انداز میں کی، فرمایا کہ ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو راستہ ہے، اس کے 7 اصول ہیں، ان کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں۔ فرمایا ہمارا پہلا اصول یہ ہے التمسک بکتاب اللہ تعالی، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ دوسرا اصول والاقتداء بسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء کرنا، آپ کی اتباع کرنا، آپ کی اطاعت کرنا۔ اور فرمایا ہم صوفیاء کا جو تیسرا اصول ہے وہ اکل الحلال، حلال کھانا ہے، حرام رزق سے بچنا ہے۔ وکف الاذی، ہمارا چوتھا اصول یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں کو تکلیف دینے سے بچا لینا ہے۔ والتوبہ، اور توبہ کرنا ہے۔ واجتناب الآثام، گناہوں سے بچنا ہے۔ وآداء الحقوق، اور حقوق کی پاسداری کرنی ہے۔ حقوق العباد کا، اگر حقوق العباد ہیں تو وہ بھی ادا کرنے ہیں، اور اگر اللہ کا حق ہے تو وہ بھی ادا کرنا ہے۔ تو احبابِ ذوالفقار، یہ صوفیاء کا جو طریقہ کار ہے تصوف کا، یہ ان کے اصول ہیں، ان کے مطابق ان کی زندگی گزرتی ہے۔ اور میری ناقص کے مطابق احبابِ ذوالفقار، ہم صوفیاء کی بارگاہ میں، آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، ہم صوفیاء اس دنیا کے اندر موجود ہوں، ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ تو میرے خیال کے اندر، میری ناقص کے سوچ کے مطابق، صوفیاء کی بارگاہ میں ہمیں جا کر یہی عمل کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو دعا کرنی چاہیے، یا باری تعالیٰ جس طرح ان صوفیاء نے تیرے اور تیرے حبیب کے دیے ہوئے پیغام کے مطابق زندگی گزاری، ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرما۔ اور یا باری تعالیٰ جس طرح ان صوفیاء نے، اہل اللہ نے تیری مخلوق کی خدمت کی ہے، یا باری تعالیٰ یہ کیفیت ہمیں بھی عطا فرما۔ احبابِ ذوالفقار، حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شان ہے وہ مسلم ہے۔ آپ بڑے بڑے محدثین کرام، امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اٹھا کے دیکھیں، امام ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں، جو آپ نے سیر کے اندر آپ کا تذکرہ کیا ہے، فرماتے ہیں الامام شیخ الاسلام القدوہ العارف باللہ۔ اور احبابِ ذوالفقار، حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، اور یاد رکھیں احبابِ ذوالفقار، حضور سیدی غوث اعظم بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے مفسر تھے، اور بہت بڑے مفتی تھے، اور ایک بہت بڑا بغداد کے اندر ادارہ تھا، آپ اس کے معتمم تھے، ادارے کو چلایا کرتے تھے، اور درس و تدریس کا سلسلہ تھا، موردین تھے، تزکیہ کرتے تھے، اور تفسیر بیان کیا کرتے تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے، علم کے ساتھ تعلق تھا۔ اور احبابِ ذوالفقار، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک صحرا میں چلا گیا، مجھے پیاس لگی، اور پیاس کی اتنی شدت، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان پہ کچھ بادل نمودار ہوتے ہیں، کچھ نمی آتی ہے، میں ان کو اپنی پیاس بجھاتا ہوں، کہتے ہیں یکا یک ایک روشن صورت میرے سامنے ظاہر ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اے عبد القادر، میں تیرا خدا ہوں، میں تیرا رب ہوں، میں نے تجھ پہ جو حرام چیزیں تھیں وہ حلال کر دی ہیں۔ آپ جو یہ سنتے ہیں تو آپ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور وہ یکا یک وہ صورت تاریکی میں بدل جاتی ہے، وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو وہ دوسرا کہتا ہے کہ اے عبد القادر، یہ جملہ کہہ کہ میں نے بڑے بڑے عابدوں کو اور زاہدوں کو میں نے گمراہ کر دیا ہے، یہی جملہ کہہ کے آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، یہ دوسرا حملہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے شیطان بھاگ جا یہاں سے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا ہے، اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ یہ صوفیاء کے احبابِ ذوالفقار تعلیمات ہیں، آخری باتیں۔ احبابِ ذوالفقار، قبلہ حضرت صاحب اسٹیج کی زینت ہیں۔ میں مصر کے اندر تھا، ان کے مرید خاص حضرت علامہ بدر صاحب
ग़ैबाना तारफ़ हुआ, क़िबला हज़रत साहब का तज़किरा हुआ और हमेशा इश्तियाक रहा कि आपसे मुलाकात हो। आप अज़ीम एक इल्मी शख्सियत हैं, तसव्वुफ़ के अंदर भी आपका आला मकाम और शरीयत के उमूर की तरीक़त और शरीयत का दोनों आपके पास ही जो है ना, ये दोनों खूबियाँ आपके पास मौजूद हैं। और फिर मेरे मोहतरम अज़ीज़ क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद सिब्तैन शाह साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए, बार बार हज़रत साहब का तज़किरा हुआ और आज हाज़री हुई, तो मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और चंद गुज़ारिशात मैंने आपके समातों की नज़र की। आखिरी दो बातें, हम अज़हर शरीफ के अंदर हवाबी ज़िक्र पढ़ते हैं, आज बदअक़ीदगी का दौर है और सूफिया ने हमेशा जो है अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ किया है। इमाम ज़हाबी और इब्न रजब अल-हंबली ने लिखा कि जब हुज़ूर सैयदी गौसे आज़म बगदाद में तशरीफ़ लाए, आपने इल्म हासिल किया, आपने दर्स व तदरीस शुरू किया, तो अहल सुन्नत को तक़वियत मिल गई, अहल सुन्नत को तक़वियत मिल गई, उनके अक़ाइद का आपने प्रचार किया। और हबाबी ज़िक्र अज़हर शरीफ के अंदर हमें 3 लाइनों के अंदर अपना वो मनहज बताते हैं, अपना तरीक़ा बताते हैं। वो कहते हैं पहली बात यह है कि आपका ताल्लुक़ अहल सुन्नत वल जमात के साथ होना चाहिए, जो अशायरा और मातुरिदिया का अक़ीदा है उसके मुताबिक होना चाहिए। फरमाया दूसरा आपका जो तरीक़ाकार है उसमें यह है मनहज के अंदर कि आपका फ़ुक़हाए अरबा में से किसी ना किसी एक के साथ ताल्लुक़ होना चाहिए, चाहे आप हनफ़ी हों, चाहे आप शाफ़िई हों या मालिकी हों या हम्बली हों। और तीसरा उन्होंने फरमाते हैं कि अज़हर शरीफ का तीसरा जो उसूल है और मनहज है वो ये है कि सूफिया के साथ ताल्लुक़ कायम हो, तज़किया के साथ हो, और वो तसव्वुफ़ और वो तज़किया जिसकी जुनैद बायज़ीद ने तशरीह की है। फरमाया ये 3 उसूल हैं, अगर इनके मुताबिक कोई ज़िंदगी गुजारता है, उसके अफ़कार हैं वो अज़हरी है, और उसके मुताबिक अगर इन अफ़कार के मुताबिक उसकी ज़िंदगी नहीं है, उसके मामलात नहीं हैं, चाहे उसने अज़हरी जुब्बा भी पहना हो, अज़हरी टोपी भी पहनी हो और उसके पास PhD की डिग्री भी हो, वो अज़हरी नहीं है। और हबाब-ए-ज़िवकार सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के हवाले से मैं गुजारिश करूँ, हर बंदे मोमिन की ज़िम्मेदारी है कि वो सहाबा किराम और अहले बैत अतहार का तहफ़्फ़ुज़ करे। याद रखें, अहले बैत अतहार और सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के ज़रिए से हम तक इस्लाम पहुँचा है, हम तक कुरान पहुँचा है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया पहुँचे हैं। और याद रखें कि अगर सहाबा किराम और अहले बैत अतहार की शख्सियात मशकूक हो गई, हमारा इस्लाम कभी मोतबर नहीं रहेगा, ना हमारा कुरान मोतबर रहेगा, ना हमारी हदीस मोतबर रहेगी। हमारे उस्ताद ग्रामी फरमाते थे कि अपनी मिसाल एक परिंदे जैसी बना लो। एक परिंदा अगर मंजिल मकसूद तक पहुंचना चाहता है, उड़ान भरना चाहता है, तो लाजमी है कि उसके दोनों पर सलामत होने चाहिए। अगर उसका एक पर डैमेज है वो कभी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता। फरमाते हैं कि तुम अगर मंजिल मकसूद तक पहुंचना चाहते हो, तुम अगर बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हारा एक पर अहले बैत अतहार की मोहब्बत होनी चाहिए और दूसरा पर सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत होनी चाहिए। और हबाब ज़ुकार आहरे हिकम के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। सूफिया फरमाते हैं लैसा सिद्कुल हुब्बी अन तुहिब्ब हबीबक वहदक। ये सूफिया का दर्स है कि मोहब्बत की सच्चाई नहीं है कि तू अपने महबूब से अकेले मोहब्बत कर। आपके सामने सूफिया तशरीफ़ फरमा है, इनका महबूब ये कोई दुनिया का महबूब नहीं है कि ये अकेले उससे मोहब्बत करते हैं और कहते हैं कि कोई दूसरा उसके नज़दीक पटके नहीं। लैसा सिद्कुल हुब्बी अन तुहिब्ब हबीबक वहदक। मोहब्बत की सच्चाई नहीं है कि तू अपने महबूब से अकेले मोहब्बत करे, वलाकिन सिद्कुल हुब्बी अन तजअलल कुल्ल अन युहिब्बु हबीबक। मोहब्बत की सच्चाई ये है कि तू सबको ऐसा बना दे कि वो तेरे महबूब से मोहब्बत करें। वाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।